بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انفعنا بعلومه وعلوم أساتذتنا آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے جس میں دو چیزوں کی تکمیل ہو رہی ہے، چونکہ اس باب کو کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے۔ کتاب التوحید میں 58 ابواب ہیں، یہ اس کا آخری باب چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ بخاری شریف میں 3921 تراجم ہیں، ان میں یہ آخری ترجمۃ الباب ہے۔ تو اس اعتبار سے کتاب التوحید کی بھی تکمیل ہوئی ہے اور بخاری شریف کی بھی تکمیل ہو گئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے، باب قول اللہ: وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس ترجمۃ الباب کو ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اپنے زمانے کے جو فرقہ باطلہ اور فرقہ ضالہ ہیں ان کی تردید فرمائی ہے۔ مرجیہ، معتزلہ، قدریہ اور جتنے تھے سب کا تعاقب کیا ہے۔ تو اس باب میں بھی معتزلہ کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں۔ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق عقائد سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے۔ آیت کریمہ میں اسی کو بیان کیا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو چونکہ معتزلہ انکار کرتے ہیں اعمال کے تولنے کا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر ان کی تردید ہے وہ یہ کہ نہیں، قیامت میں اعمال کے تولنے کے لیے میزان ہوگی اور پھر اس میزان پر اعمال کو تولا جائے گا۔ آیت کریمہ میں گویا معتزلہ کی تردید کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت اور مطلوب دونوں کے فرق کو بتانا چاہتے ہیں۔ تلاوت یہ بندے کا فعل ہے، یعنی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں،
اور جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں متلو، وہ ہے اللہ کا کلام۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت اور متلو دونوں کے فرق کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کرنا یہ بندے کا عمل ہے، اس کا فعل ہے، اس کو میدان عمل پر تولا جائے گا، اور متلو اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اس کو کسی چیز پر تولا نہیں جائے گا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے باب قائم فرمایا۔ ایمانیات میں سے ایک ایمانی جز جو ابھی ذکر کیا تھا وہ یہ کہ اعمال کا تولنا، المیزان حق، الوزن حق، علم کلام میں ان کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وزن جو ہے یہ بالکل برحق ہے۔ اب آیت کریمہ کے تعلق سے تھوڑی سی ایک گفتگو ہو رہی یہاں پر ہے۔ موازین جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو اس بات کا ہے کہ یہ موزون کی جمع ہو، اور دوسرا احتمال اس بات کا ہے کہ یہ میزان کی جمع ہو۔ مفسرین نے دونوں کو ذکر کیا۔ اگر اس کو موزون کی جمع مانا جائے تو اس صورت کے اندر مراد ہوگا اعمال موزونہ، یعنی جن اعمال کو تول لیا گیا ہے وہ مراد ہوں گے یہاں پر۔ دوسرا احتمال اس بات کا بھی ہے کہ یہ میزان کی جمع مانی جائے تو میزان کے معنی ترازو کے ہیں، تو یہ دونوں احتمال یہاں پر موجود ہیں۔ دونوں قولوں کی بنیاد پر موازین بہرحال جمع ہے۔ اب جمع ہونے کی شکل میں اس میں تھوڑا سا قابل غور مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے علم نحو کے اعتبار سے، وہ یہ کہ موازین اس کی صفت لائے ہیں قسط، اور قسط ہے مفرد، اور قاعدہ یہ ہے موصوف صفت کے سلسلے میں کہ دونوں میں مطابقت ہونا چاہیے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی اور افراد و تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے بھی۔ یہاں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ قسط جو ہے مفرد ہے اور موازین جمع ہے، تو موصوف جمع ہو گیا، صفت مفرد آ گئی اس میں۔ ایک دوسری بات یہ کہ موازین جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہوتا ہے وہ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اور قسط جو ہے یہ مذکر ہے، تو تذکیر و تانیث کا بھی اختلاف ہے، افراد اور جمع کا بھی اختلاف ہے، اس لیے اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہاں پر یہ دیا ہے قسط جو ہے یہ اسم جنس ہے، مصدر ہے، اسم جنس کے حکم میں ہے، اور اسم جنس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مفرد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث ہر ایک میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہاں استعمال کرنا اس کا صحیح ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ چونکہ اسم جنس ہے تو تذکیر و تانیث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا یہاں پر۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، عبارت ہے نَضَعُ الْمَوَازِينَ لِذَاتِ الْقِسْطِ، یہاں لفظ ذات کو مقدر مانا، مقدر ماننے کی صورت میں اب اس کا صفت بننا صحیح ہو جائے گا۔ یہ دو۔ تیسرا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ قسط جو ہے یہ موازین کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ مفعول لہو ہے۔ جب مفعول لہو ہو گیا تو کوئی اعتراض ہی نہیں باقی رہے گا، اور عبارت ہوگی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ۔ ایک دوسری گفتگو لفظ موازین چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو جمع ہونے کی بنیاد پر اب گفتگو ہو رہی ہے کہ میزان جو قیامت کے دن قائم کی جائے گی وہ ایک ہوں گی یا کئی ایک ہوں گی، اس پہ کلام کیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ وہ کئی ایک میزانیں ہوں گی، یعنی ترازو تولنے کی ایک نہیں ہے بلکہ متعدد ہوں گی۔ لیکن جمہور کا مسلک یہاں پر یہ ہے، فرماتے نہیں، موازین اگرچہ جمع کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن میزان وہ ایک ہی ہوگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ظاہری اعتبار سے وزنی اس لیے ہے کہ موازین کو جمع استعمال کیا، جب جمع ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میزانیں کئی ایک ہونا چاہیے۔ اب میزان کئی ایک ہوں گی، اس میں پھر کلام کیا گیا ہے۔ ایک قول تو یہ بیان فرمایا ہر انسان کے تولنے کی ترازو الگ الگ ہوگی،
اس لیے جمع کو لائے ہیں یہاں پر. ایک دوسرے اعمال کے اندر تعدد ہے، اعمال انواع کے اعتبار سے اس کی بہت ساری قسمیں، لگا ہر ایک نوع کے لیے ترازو الگ ہو جائے گی الگ الگ. دو، تیسرا ایک جواب یہاں پر یہ دیا ہے صاحب روح المعانی نے کہ ہر امت کی میزان الگ الگ ہوگی. ظاہر امتیں بہت ساری ہیں، اس بنا پر جمع کی تعبیر یہاں پر اختیار فرما لیا. جمہور کی رائے یہاں پر یہ ہے کہ موازین جو ہے یہ میزان ایک ہی ہوگی، لیکن وہ میزان بہت بڑی ہوگی. روایات میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرات حضرت سلمان فارسی سے روایات آئی ہیں اس میزان کے بارے میں، اور اس میں تفصیل ہے کہ میزان عمل کس جگہ اس کو رکھا جائے گا، اس کی حیت کیا ہوگی، اس کی تفاصیل ہے. اس کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر اس پر رکھ دیے جائیں تو سما جائیں گے. وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑی چیز ہے. تو عظمت کی بنیاد پر کبھی کبھی مفرد کو جمع سے تعبیر کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر موازین کو جمع لایا گیا. ایک حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی رائے دوسری ہے. حضرت فرماتے جمع اس لیے لایا گیا کہ ترازو میں اجزا ہوتے ہیں، ایک اس کے پلے ہوتے ہیں، پھر ان پلوں کو جس پر رکھا جاتا ہے پھر وہ پکڑ، تو اجزا کے اعتبار سے جمعیت پائی جا رہی ہے. اس بنا پر موازین کی تعبیر یہاں پر اختیار فرمایا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کے سلسلے میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی کا کلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل کو قائم کریں گے لیوم القیامہ. اب یہاں ایک بات معتزلہ نے جو یہ کہا کہ اعمال کے تولنے کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کا ذہن اور ان کی فکر یہ ہے تولا ان چیزوں کو جاتا ہے جس کا جسم ہو، جس کے اندر ٹھہراؤ ہو، اور جو چیز اپنے اعتبار سے باقی رہنے والی ہو ان چیزوں کو تولا جاتا ہے. اور اعمال جو ہیں یہ اعضاء کی نقل و حرکت سے وجود میں آتے ہیں، اور ظاہر ہے اعضاء کی نقل و حرکت جو ہے اس کا کوئی جسم نہیں، اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں، بلکہ نقل و حرکت ہوئی اس کا وجود ختم ہو گیا. تو جو چیزیں اعراض کے قبیل سے، یہ اصطلاحی لفظ ہے، اعراض کے قبیل سے ان کو تولا نہیں جاتا ہے. جو چیزیں جواہر ہیں، قائم بالذات ہیں، ان کو تولا جائے گا. تو اس بنا پر انہوں نے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ میں توجیہ کی ہے. صاحب روح المعانی نے معتزلہ کی گویا وکالت کرتے ہوئے ان کے مسلک کو ذکر کیا کہ ان حضرات نے نضع الموازین القسط کے معنی مراد لیے یہاں پر ہے عدل کا قیام، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو معاملات فرمائیں گے وہ عادلانہ معاملہ کریں گے. وہ یہاں پر نضع الموازین القسط سے مراد یہ لیا گیا. اس سلسلے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے اور فرمایا کہ معنی مجازی مراد لینے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ معنی حقیقی ممکن نہ ہو اور معنی حقیقی کا پایا جانا صحیح نہ ہو، اور قرینہ بھی موجود ہو اس بات کے اوپر کہ یہاں معنی مجازی مراد ہیں، تب اس وقت میں حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور مجاز کو مراد لیتے ہیں. امام راضی نے فرمایا یہاں دونوں ہی باتیں نہیں پائی جا رہی. ایک تو حقیقت کا پایا جانا فرمایا محال نہیں ہے، بلکہ حقیقت کا پایا جانا ممکن ہے. ایک دوسرے مجاز کے اوپر کوئی قرینہ نہیں ہے. تو اس بنا پر نضع الموازین القسط کی جو آیت ہے اس سے معنی مجازی مراد لینا اور یہ معنی کر لینا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل کریں گے، انصاف کریں گے. بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کریں گے، تو اس کو بیان فرمائے کہ مراد لینا صحیح نہیں. اب یہاں ذہن میں یہ رہے کہ عقائد جتنے ہیں ان کے لیے نصوص قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہونا ضروری، یعنی عقائد کے کا ثبوت کے لیے نص ایسی ہو جو بالکل قطعی ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے میزان عمل کے تعلق سے پورے قرآن مجید میں 5 آیات کو ذکر فرمایا، اور جس سے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو بتایا ہے کہ اعمال جو ہوں گے وہ تولے جائیں گے، اور میزان کا تذکرہ فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے جب نصوص قطعیہ موجود ہے
تو اب اس کی موجودگی میں انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ حقیقت ممکن نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری بات، آج کا جو دور چل رہا ہے، سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، جس میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ان ایجادات نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا اور اس میں کوئی شک و شبہ باقی ہی نہیں رہ گیا یہاں پر۔ وہ اس طریقے پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکیمانہ معاملہ رہا ہے کہ وہ شریعت کی وہ تعلیمات جو آج سے 1400 سال پہلے جن کو ماننے میں لوگوں کو تردد ہوتا تھا، شکوک و شبہات ہوتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں ایسی ایجادات آ گئی ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ بات بالکل گویا ثابت ہو رہی ہے، محقق ہو رہی ہے، تائید ہو رہی ہے، تائید ہی کہا جائے گا اس کو، کہ تائید ہو رہی ہے کہ آراز کو تولا جا سکتا ہے اس میں۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہم سب لوگ روزانہ ہی اخبارات دیکھتے رہتے ہیں، تو اخبارات میں موسم کے اعتبار سے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ گرمیوں میں درجہ حرارت کتنی چل رہی ہے، سردیوں میں درجہ برودت کتنی چل رہی، یعنی ٹھنڈک کتنی ہے، گرمی کتنی ہے۔ اسی طریقے سے ہوا اور آندھی جب آتی تو ہوا کی رفتار کیا ہوگی اس کے اندر ایک۔ اسی طریقے سے انسان کے بدن میں جو گرمی ہے کتنی گرمی ہے، ظاہر یہ سب چیزیں تو آراز کے قبیل سے ہیں۔ جب انسان کی بنائی ہوئی مشین کے ذریعے سے حرارت کا، برودت کا، بدن کی گرمی کا، ہوا کے دباؤ کا علم ہو سکتا ہے تو اللہ کی قدرت تو بہت زیادہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اگر آراز کو تول دے اور میزان پر رکھ دے تو کوئی وعید نہیں، بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے کہ یقیناً یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور برحق ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ وہاں پر تولنے کے سلسلے میں، میزان عمل کے تولنے میں فرمایا کہ عرش الہی کے سامنے جنت اور جہنم کے درمیان اس ترازو کو رکھا جائے گا۔ اس کا ایک پلہ عرش کے دائیں طرف ہوگا، دوسرا پلہ عرش کے بائیں طرف ہوگا، اور سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام اس کے عمود کو لے کر کے کھڑے ہوں گے اور اس کو اس پہ تولا جائے گا۔ وہاں پر یہاں ایک نکتے کی بات حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برکتہ نے ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں میں حضرت جبریل ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ فرشتے تو بہت سارے ہیں، میزان عمل کے تولنے کے وقت میں تو بہت قیمتی بات ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے قوموں کی تعلیم کا ظاہری نظام کیا ہے، کیونکہ وہی لے کر کے آتے تھے، قوانین اصول ہدایات ان کے ذریعے سے آئی، تو ظاہری اعتبار سے گویا وہ معلم ہے۔ اور قاعدے کی بات ہے جو معلم ہوتا ہے اسی کے ذمے گویا جو جن لوگوں کی تعلیم ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے ان کے گویا کیا کہتے ہیں ان کے نتائج اور ان کی کامیابی ناکامی سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک ان کو وہاں کھڑا کرے گا کہ دیکھو تمہارے ذریعے سے ہدایت نامہ ہم نے بھیجا ہے، اب دیکھو عمل کرنے والوں نے کتنا عمل کیا۔ استاد کو صلاحیت کا پتہ ہوتا ہے، اس بنا پر وہاں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسی کے ذہن میں یہ بھی رہے سابقہ امتوں کو جو عذاب دیے گیا ہے اس میں حضرت جبریل کے انتخاب کی یہی وجہ ہے، اس لیے کہ معلم ہی ضرورت پر ضرب یضرب کرتا ہے طلبہ کی، کوئی اور تیسرا نہیں کرتا ہے۔ تو اس بنا پر چونکہ ظاہری اعتبار سے وہ معلم تھے تو اللہ پاک نے عذاب جو ضرب یضرب تھی اللہ کے حساب سے اس کے لیے حضرت جبریل کو ہی پابند کیا گیا، تم یہ عمل کرنا یہاں پر۔ یہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیوم القیامہ میں اسلام کے سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے لحساب یوم القیامہ، لفظ حساب کو یہاں پر مقدر مان لیا گیا۔ دوسرے لام توقید کے لیے ہو جائے تاکید کے لیے تو لوقت یوم القیامہ عبارت بنے گی آ کر کے، اور لام اگر ظرفیت کے لیے ہے تو تیسرا قول ہے فی یوم القیامہ۔ یہ مختصر سی تشریح وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ تولیں گے، کس چیز کو تولیں گے، اس میں کلام ہے۔ ایک قول تو یہ بیان فرمایا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا رجحان اور دیگر حضرات کا یہ ہے کہ عین عمل ہی کو تولا جائے گا، کیونکہ اگر عمل نہ تولا جائے کوئی اور چیز تولی جائے تو اختلاف کی کوئی بات نہیں جائے گی، تو فرمایا عین عمل کو تولا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحیفہ اعمال
یعنی ہمارے نامہ اعمال جس چیز پر لکھے جا رہے ہیں اس چیز کو تولا جائے گا، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول بیان فرمایا کہ عامل کو تولا جائے گا۔ عامل کے تولنے پر جو روایت ہے وہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں پر، پنڈلی پر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، اور دبلے پتلے تو تھے ہی، پنڈلی بہت پتلی سی تھی، تو آپ نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی قیامت کے دن جب میزان پر رکھی جائے گی تو فرمایا جبل احد سے زیادہ وزنی ہوگی وہ۔ تو اس کو مستدل بنا کر کے ایک قولی بیان فرمایا گیا کہ یہ عامل کو تولا جائے گا۔ اور جس روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ صحیفے، جس قول ہے صحیفے کو تولا جائے گا، وہ ایک حدیث مشہور جو ترمذی شریف میں بھی نقل کی گئی ہے، حدیث بطاقہ کے نام سے۔ ایک شخص قیامت میں لایا جائے گا اور 99 اس کے دفتر ہوں گے اعمال کے، یعنی اعمال نامے، اور منتہائے نظر تک ہر نامہ اعمال ہوگا، اور اس نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے برائی کے، سوائے گناہ کے، کچھ نہیں اس کے اندر ہوگا۔ تو بالکل مایوسی کا حال ہوگا۔ تو اس موقع پر ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ آئے گا، تو یہ سوچے گا اس سے میرا کیا بھلا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ جب اس کو رکھا جائے گا ترازو پر تو پلہ نیکیوں کا جھکنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ حیرت کرے گا کہ اس طرح سے پرزے میں کیا رکھا ہوا، تو معلوم ہو یہ ہوگا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ اس نے جو پڑھا ہے وہ وہاں پر رکھ دیا جائے گا، اس سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا یہاں۔ اور ایک روایت تفسیر کی ہے، وہ بہرحال اتنی زیادہ معتبر مضبوط نہیں ہے، لیکن مفسرین نے نقل بھی کیا ہے اور بعض اکابر نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ وہ یہ کہ بعض بندوں کا نام اعمال جب تولا جائے گا تو اس موقع کے اوپر برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔ تو ایک بہت حسین، جمیل، خوبصورت شکل میں ایک شخص آئے گا، اور آنے کے بعد اپنے اس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا، اور نکالنے کے بعد اس کو وہ رکھ دیں گے۔ جب رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ ابھی تمہاری خوشی کے اس کا تو بہرحال ظاہر ہے، ایسے موقع پر جنت و جہنم جانے کا مسئلہ اس کا آ رہا تو بے انتہا خوش ہو کر کے وہ جلدی سے آئے گا اس خوبصورت حسین شخص کے پاس، اور یہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو بہت حسین ہیں اور میرے بہت بڑے محسن ہیں کہ میں تو جہنم میں جانے کا وہ تھا اور آپ کے سمجھ سے میں جنت میں جانے میں ہو گیا۔ تو آپ فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہوں، اور یہ جو میں لے کر کے ٹکڑا آیا ہوں، یہ درود پاک تم نے جو میرے اوپر بھیجا تھا یہ میں نے لا کر کے رکھ دیا۔ روایت کس درجے کی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، مفسرین نے نقل تو کیا ہے اس کو لیکن زیادہ مضبوط نہیں، لیکن بہرحال فضائل کے تعلق سے کسی درجے میں بھی اس سے معلوم ہو گیا درود پاک کا عمل اور کلمہ طیبہ کا ورد یہ انسان کے لیے آخرت میں نجات کا اور نام اعمال میں رکھنے کی بنیاد پر اس نیکیوں کے پلے کے بھاری ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں اب اسی کے تعلق سے ایک گفتگو کا گوشہ یہاں پر یہ آ رہا ہے، آگے ذکر فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے نہیں، تو پھر تولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے تولا تو اس لیے جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے اس کا وزن کہ یہ بھاری ہے، ہلکا ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں ہیں تو پھر تولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی وہاں پر؟ تو اس تعلق سے ایک جواب اس کا یہ ہے کہ تولنا اصل میں اس لیے ہوگا تاکہ جس شخص کے ساتھ، جس شخص کا جو بھی فیصلہ ہو، چاہے اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو، چاہے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو، ہر شخص اپنے فیصلے کے سلسلے میں گواہ بنے اس بات کے اوپر کہ میرے لیے جو فیصلہ کیا گیا وہ بالکل برانصاف ہے، بالکل برحق ہے۔ تو خود اس کی ذات کو گواہ بنانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ گواہ گواہی جب ہی دیتا ہے جب وہ عمل اس کے سامنے کیا جائے، اس لیے اللہ پاک اس کے سامنے تولیں گے تاکہ اپنی ذات میں خود گواہ بن جائے اور میرے عادل ہونے کی گواہی دے کہ معاملہ بالکل صحیح کر دیا اس پر۔ ایک دوسرا اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے
کی تولیں گے، ظاہر ہے کسی کا جنت پہ جانا، کسی کا جہنم میں جانا، یہ تو سب کے سامنے ہوگا۔ جب سب کے سامنے ہوگا تو جس بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے ساری مخلوق کے سامنے وہ چیز آ جائے، تاکہ دیکھ لیں کہ کوئی پوشیدہ طور پر کوئی چھپ کر کے معاملہ نہیں ہوا، یہ تو میری نظروں کے سامنے کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گویا کھلا ہوا انصاف ہوگا کہ سارے لوگ گواہ بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ جس کے لیے کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، اس بنا پر وہاں پر اعمال کو تولا جائے گا۔ دو، تیسرا جواب حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان دو قسم کے ہیں، قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے موقع پر، شقی اور سعید، لیکن حقیقتاً شقی اور سعید کون ہوگا اس کا ظہور وہاں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کسی کی شقاوت اور کیا کہتے ہیں کسی کا سعید ہونا جو آئے وہ میرے نظام عدل کی بنیاد پر آئے اور عادلانہ طریقے پر آئے، لہذا شقاوت اور سعادت کا فیصلہ ساری خلقت کے سامنے ہوگا۔ تو اگر سعید ہے تو سب خوش ہوں گے، اور اگر شقی ہوں گے تو سارے لوگ اس پر غصہ ہوں گے، اس لیے میزان عمل کو اس کے اوپر قائم کیا جائے گا۔ اور ایک جواب اور ہے، اور یہ جواب حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ کے گویا ارشادات سے اخذ ہے۔ یہ جواب وہ یہ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے لن يدخل احدا عمله، کسی آدمی کا عمل جنت میں کسی کو داخل نہیں کر پائے گا، بلکہ اللہ کا فضل داخل کرے گا۔ کیونکہ ہمارے جتنے اعمال ہیں اگر اللہ پاک ان اعمال کو تولنے پر حساب پر آ جائے تو ان کے احسانات اس قدر ہوں گے کہ اس کے مقابلے پر ہمارے اعمال کم پڑ جائیں گے۔ ایک دوسرے، اللہ کی شایع نشان ہم عمل کر ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ نہیں ادا کر سکتے تو امتی کہاں سے ادا کر پائے گا اس حق کو؟ تو اب ظاہر ہے جب اللہ کی عبادت جیسی اس کے لائق ہم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اعمال پر بھروسہ کیا ہے؟ ظاہر ہے تو اللہ کے فضل ہی پر ہوگا۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی کھٹک آپ ہو رہی ہوگی سب لوگوں کو کہ جب فضل ہی پر ہے تو عمل کاہے کو کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے سمجھانے کے لیے چونکہ ہم لوگ مدرسے کے لوگ ہیں، کوئی طالب علم کمزور ہے، کند ذہن ہے، تو وہ کمزور اور کند ذہن ہونے کی پر محنت اگر چھوڑ دے تو استاد کی توجہ ختم ہو جائے گی اس کے اوپر۔ لیکن اگر وہ کند ذہن بھی ہے، کمزور بھی ہے، لگا ہوا ہے تو استاد کی شفقتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور اس شفقت کی بنیاد کے اوپر اگر کچھ کمی کوتاہی ہوتی تو اس کو نکال دیتے ہوئے لگا لپٹا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، ہم باوجود اس کے کہ ان کی شان کے لائق اعمال ہم نہیں کر پا رہے ہیں لیکن لگے لپٹے رہیں گے تو ان کا فضل متوجہ ہو جائے گا ہماری طرف۔ تو جنت کا داخلہ جو ہے یہ فضل کی بنیاد پر ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا فضل کیف متفق ہو، اور اللہ کا فضل جو ہے مطلب جس کا جو چاہے ہو جائے، فرمایا نہیں، ہم عادل ہیں، فضل کریں گے عادل ہونے کے ساتھ ساتھ میں، لہذا ہماری عدالت کا مقتضا یہی ہے کہ میزان رکھی جائے اور جس پر فضل کرنا ہے اس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ چلا جائے گا اس کے اوپر، اس بنا پر میزان عمل کو وہاں پر قائم کیا جائے گا۔ ایک جواب اور بھی اس کا دیا گیا ہے، وہ یہ کہ عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے قوانین رکھے ہیں، اصول رکھے ہیں، ضوابط رکھے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے اور ہر ایک کو حق ملے اور عادلانہ طور پر ملے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، جبکہ یہ دارالعمل ہے تو آخرت تو دارالجزا ہے، تو وہاں پر تو بدرجہ اولا اپنے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ پاک اس میزان عدل کو قائم کریں گے تاکہ بدلہ ملنے میں کسی کو یہ کھٹک نہ ہونے پائے کہ یہاں تو اندھیر ہے، جس کو چاہ رہے ہیں جو دے رہے ہیں، نہیں، اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو قائم کیا۔ یہاں پر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ دوسری بات بیان فرمائی، انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ یہاں دو نسخے ہیں، ایک نسخہ ہے وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ اور ایک نسخہ ہے وَأَقْوَالُهُمْ يُوزَنُ۔ جس میں قولہم آیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے، قول یعنی گفتگو، کلام، بات چیت،
تو ظاہر ہے کہ گفتگو زبان سے ہوتی ہے اور زبان ایک ہی ہے، تو لہذا قول کے صادر ہونے کا آلہ ایک ہے، اس بنا پر لائے قولہ یوزن، اور اعمال کو جمع لائے ہیں اس اعتبار سے کہ اعمال کے صادر ہونے کے آلے بہت سارے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان، اس کے اعمال ہیں، اس کو جمع استعمال کر دیا ایک۔ اور اگر اس کو پڑھیں اقوالہم تو اس کا محدثین نے جواب دیا ہے کہ معطوف علیہ اعمال ہے، اعمال ہے جمع، لہذا اس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اقوالہم کہہ دیا گیا یہاں پر۔ یہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تشریح ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، جبکہ روایات میں اور آیات میں غور کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ یعنی عام ضابطہ نہیں کہ سارے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رہنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اعمال کی جو تقسیم کی ہے اس کے اعتبار سے انسانوں کی مختلف قسمیں نکل رہی ہیں۔ پہلی تقسیم انسانوں کی ایک یہ کہ مومن ہوں، دوسری تقسیم یہ کہ کافر ہوں گے۔ پھر مومن کی دو تقسیم، مومن کامل اور مومن ناقص۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانوں کی تقسیم نکل کے آ گئی، ایک وہ ہے جو کفر کی حالت میں کافر ہے وہ، اور ایک وہ ہے جو مومن ہے۔ پھر مومن میں ایک مومن کامل ہے، ایک مومن ناقص ہے۔ مومن ناقص کی تین قسمیں ہیں، ابھی اس کی تفصیل میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی دو تقسیم، ایک یہ ہے کہ ان کے نام اعمال میں کفر ہی کفر ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، معصیت ہے، کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں انہوں نے، ایک تو قسم ان کی وہ۔ دوسری قسم کفر بھی ہے اور کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ رفاہی کام کر رکھے ہیں۔ رفاہی کام کا مطلب کسی بھوکے کو کھلا دیا، کسی ننگے کو کپڑا پلا دیا، کسی نابینا کو راستہ بتا دیا، یہ رفاہی کام ہے انہوں نے کر رکھے۔ مومن کامل وہ مومن ہے کہ جن کے نام اعمال میں ایمان، عقیدہ اور اسی کے ساتھ ساتھ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی برائی ان میں ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے اس طبقے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی، رسول یہ تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ امت میں بھی ایسے خوش نصیب لوگ گزرے ہیں کہ جن کے نام، جن کے کھاتے میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں نہیں ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت مجدد الفسانی نور اللہ برکتہ نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی اس امت میں رہے ہیں کہ 20 سال گزر گئے لیکن بائیں والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع ملا ہی نہیں، وہ آرام سے بیٹھا رہا۔ ظاہر ہے کہ جو امت میں ایسے لوگ ہیں تو ہوں گے وہ لوگ اس طریقے کے۔ تو مومنین کاملین جن کے پاس سوائے ایمان کے اعمال صالحہ کے کچھ بھی نہیں۔ اور ایک روایت بھی گزر چکی ہے، سیاح کی روایت ہے، فرمایا کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 70,000 جن کی تعداد ہے، اور پھر 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 10,000 اور لگے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ پاک 3 چلو اپنے اور بھر کے دے گا، یہ سارے کے سارے بلا حساب و کتاب جنت پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ گویا مومنین کاملین، ان کا میزان کچھ نہیں، ان کو کہیں گے جاؤ تمہارا ساتھ نکل جاؤ تم۔ اسی کے ساتھ میں وہ طبقہ جو کفر میں بھی ہے اور کفر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی رفاہی کام، کوئی اچھے کام نہیں کیے، ان کو بھی ہوگا کہ تم بھی بلا حساب کتاب جہنم میں جاؤ۔ اب اس کے بعد مومنین ناقص 3 قسمیں رہ گئی ہیں۔ مومنین ناقص میں پہلی قسم وہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں مومن ناقص کی، ان تینوں کے اعمال کو تولا جائے گا وہاں پر۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مبتلا ہے، کچھ رفاہی کام کر رکھے انہوں نے، تو ان کو بھی تولیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے تولنے کا کیا فائدہ نکلے گا؟ تو اس تعلق سے یہاں یہ کہا جائے گا کہ
کہ ان کی نیکیاں جو تولی جائیں گی وہ دو بنیادوں پر اعمال کو. ایک تو یہ کہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک ہے حق اللہ، ایک ہے حق العبد. تو ظاہر کفر و شرک کی بنیاد پر تو حق اللہ ضائع ہوا ہی ہے. اگر حق العبد بھی ضائع کیا ہے اس نے تو وہ رفاہی کام جو اس نے کر رکھے ہیں وہ اس کے ذریعے سے تلافی کرتی جائے گی اس کے لیے. ایک دوسرے یہ بھی ہوگا کچھ رفاہی کام اچھے کام کر لیے ہیں تو اس کی بنا پر ان کے عذاب میں تخفیف کرتی جائے گی. مثلا کسی کو عذاب دینا تھا 100 درجے کا، اب اس کی بنا پر 99 ہو جائے گا، 98 ہو جائے گا. یہ تو اللہ کے پر فیصلہ ہے. لیکن وہ جو تخفیف ہوگی اس تخفیف کا ان کو احساس نہیں ہوگا. وہ یہ سمجھیں گے سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. بخاری شریف میں بھی نکلا ہے ابو طالب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانثاری اور وفاداری کا صلہ وہاں ملے گا کہ سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ جوتی پہنا دیں گے ٹخنوں تک وہ عذاب میں رہیں گے. اس سے دماغ پک رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا. یہ میں نے اس پر گفتگو کی کہ جو رفاہی اور اچھے کام انہوں نے کر نیکی سے تعبیر اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ نیکی کے لیے نیت کی ضرورت ہے اور نیت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. ایمان ان کے پاس ہے نہیں، اگر ان کے کاموں کو رفاہی آج کل کی زبان میں کہا جا سکتا ہے. یہ ان کے ساتھ رہے گا. یہاں پر یہ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب کچھ خالص علمی بحث کی ہے، اس کو چھوڑ کر کے اب الفاظ حدیث ہو جائیں اور تھوڑا سا ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت امام بخاری نے 2 دعوے کیے تھے. ایک تو اس بات کا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور ایک یہ کہ اقوال بھی تولے جائیں گے. ثبوت میں جو روایت پیش فرمائی ہے اس میں اقوال کا تولنا ثابت ہو رہا لیکن اعمال کا تولنا ثابت نہیں ہو رہا وہاں پر ہے، کیونکہ اس میں فرمایا گیا ہے ثقیلتان فی المیزان. وہ 2 کلمے جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو فرمایا میزان عمل میں بھاری ہوں گے. تو اب ظاہر ہے کہ جب اس کو اپنی زبان سے کہے گا تو قول ہو گیا اور میزان عمل میں بھاری ہو رہا اس کا مطلب تولا جا رہا. تو قولوں کا تولنا تو اقوال کا ثابت ہو گیا لیکن اعمال کا نہیں ہو پا رہا یہاں پر. تو اس تعلق سے یہاں پر یہ کہا جائے گا اعمال کی 2 قسمیں ہیں. ایک اعمال وہ ہیں جو اعمال لسانی کہلاتے ہیں اور ایک اعمال وہ ہیں جو اعمال اعضاء کہلاتے ہیں. لہذا زبان سے جو باتیں ہم کہتے ہیں وہ بھی عمل ہی ہے اگرچہ وہ زبان کا عمل ہے. جس طرح ہاتھ پیر کی نقل و حرکت کو ہم اعمال کہتے ہیں تو اب یہاں عمل کے اندر عموم پیدا کر لیں گے تو وہ بھی یہاں پر ثابت ہو جائے گا. یہ ہو گئی گویا حدیث کے سلسلے میں ترجمۃ الباب سے تعلق کی گفتگو یہاں پر آ گئی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کلموں کو ذکر کیا ہے. اس میں بہت کلام ہے، بس مختصر سی چند باتیں سب لوگوں کو توجہ والی ہے اس پر. فرما رہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں فرقہ باطلہ کی تردید کی ہے. کتاب الایمان میں تو بہت آئی، درمیان میں بھی آتی رہی، لیکن 2 چیزیں ابتدا اور انتہا میں غور کریں تو اس سے ایک بڑے سبق کی بات مل رہی ہے. فرقہ باطلہ کی جو تردید کی ہے انہوں نے اپنی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے یا اپنی نفسانیت کے لیے نہیں کیا. انہوں نے دلیل کیا ہے؟ شروع میں انما الاعمال بالنیات کو لائے ہیں اور اخیر میں لائے ہیں وہی میزان عمل کے تولنے کی باتیں. تو گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ہم نے یہ کام خالص اللہ کے لیے کیا ہے اور تردید کے موقع پر میرے پیش نظر یہ رہا ہے کہ منفی جتنا کام ہے یہ بھی اللہ کے یہاں وزنی بن جائے، اس بنا پر ہم نے یہ کام کیا. اس سے ہم کو سبق یہ ملا کہ ہم دینی میدان میں جہاں بھی رہیں ہر موقع کے اوپر اپنی نیت کا استحضار اور یہ فکر رہنا کہ ہر عمل کو اللہ کے ہاں وزنی ہم کو بنانا ہے
جب وطنی بنانا ہے تو فکر آخرت بھی رہے گی، اللہ کی رضا بھی رہے گی، تو اس صورت کے اندر اخلاص بھی ضروری ہو جائے گا، اور فکر آخرت کی بنیاد پر عمل کریں گے تو صحیح عمل ہوگا۔ اس کی طرف توجہ دلائی انہوں نے۔ ایک دوسری توجہ اس پر دلائی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں اللہ کا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ عمل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور اسلام کی تکمیل ہو گئی تو اس وقت میں تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، سارا کام ہو چکا ہے، اب آپ کا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا تسبیح اور استغفار کی شکل میں۔ حضرت امام بخاری اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کام جو میرا مقصود تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب ذکر میں لگ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں۔ دو، تیسری بات یہاں ایک اور اشارہ فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے اپنی بات شروع کی تھی، اور کتاب التوحید بھی ایمان کے ساتھ ختم کر رہے ہیں۔ اس سے اشارہ فرمایا ایمان کی نعمت اور دولت اول بھی ضروری، آخر بھی ضروری۔ جب اول اور آخر ایمان ہے تو درمیان میں بھی ایمان ضروری ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ اول سے لے کے اخیر تک، خاص طور سے اخیر ساعت کی جو آتی ہے وہ بہت مشکل اوقات ہیں، ان اوقات میں فکر رہے کہ ہم سلامتی ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور اس موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، خاص طور سے جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، بہت قیمتی بات ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرنوں پورے ہوتی ہے، پورے عالم میں روشنی پھیلاتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان نبوت کے آفتاب ہیں اور ان کی کرنیں پورے عالم میں پہنچ رہی ہیں۔ تو جو لوگ حدیث پڑھتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ وہ انوارات جو آفتاب نبوت سے نکل رہے ہیں اس کی کرنیں اس کے قلب کے ساتھ آ کر کے لگی رہتی ہیں۔ تو اب اس تعلق اور سلسلے کو باقی رہے، اس کی برکات باقی رہے، اس کے لیے فرمایا کہ ذکر کا اہتمام کرو اور استغفار کا اہتمام رکھو، تاکہ جو کمی اور کوتاہی ہو رہی ہو اس کی بنا پر اس سعادت سے محرومی نہ ہو جائے۔ اس لیے آخر میں ذکر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ حدیث جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان کو من وجہ شان صحابیت کا شرف مل جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے وہ اس بنیاد پر کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دو نعمتیں حاصل تھی۔ ایک نعمت تو حاصل تھی رسول پاک کے دیدار اور زیارت اور آپ کی صحبت، یہ تو ظاہر ہے تو کسی کو قیامت تک اب مل ہی نہیں سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے زیارت کیا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک نعمت ان کو یہ ملی ہوئی تھی۔ دوسری نعمت یہ ملی ہوئی تھی کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات اور آپ کی نقل و حرکت کا وہ مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا حدیث کا جو پڑھنے والا ہوتا ہے پہلی چیز تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی، لیکن دوسری چیز جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ جب حدیث پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، ارشادات سب اس کی نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بن وجہن اس کو صحابیت کا شرف مل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بات اس وقت یاد آ گئی، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے حدیث پڑھنے کا مزہ جب ہے جب استاد اور شاگرد دونوں صاحب نسبت ہو جائے، کیونکہ صاحب نسبت ہو جانے کی بنا پر جس کا کلام ہے اس کی عظمت اور کیا کہتے ہیں اس کی محبت، اس کا تعلق سب استحضار ہوتا ہے اور قلب کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، تو حدیث کا پورا لطف مل جاتا ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے ایسے ادارے میں ہم سب کو جوڑ دیا ہے کہ جس کا بانی جو ہے اس کو اللہ نے یہ نعمت زبان طالب علم میں عطا فرما دی تھی۔ حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہ نے حضرت والا محی سنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو زبان طالب علم ہی میں صاحب نسبت بنا دیا تھا۔
ظاہر حضرت شیخ کی گواہی یہ بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا من وجہی جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کی بقا کی فکر کرنا. اور بقا کیا ہے؟ بقا یہ ہے کہ اب کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ نسبت چلی جائے اور اللہ کی ناراضگی ہو جائے، یہ خسارے کی بات ہو جائے گی. صوفیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا معمولی درجے کی بھی مل جائے تو اب یہ کوشش کرے کہ وہ روٹھنے نہ پائے، کیونکہ بڑی مشکلوں سے وہ بہت منانے کے بعد وہ آئے ہیں. اب کوئی ایسی حرکت ہم کر بیٹھے جس کی وجہ سے روٹ گئے تو اب پتہ نہیں منا پائے نہ منا پائے ان کو. اس لیے امام بخاری ذکر فرما رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس میں ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ فرما دیا. وہ اشارہ یہ فرمایا ماقبل میں جتنی چیزیں آئیں وہ سب علم کی باتیں تھیں اور اخیر میں ذکر کی باتیں ذکر کر دی. تو دو باتیں ضروری ہیں، ایک علم بھی ضروری اور ایک ذکر بھی ضروری. جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تب پھر اللہ کے یہاں قبولیت ملے گی. تنہا علم بغیر ذکر کے اور ذکر بغیر علم کے دونوں وبال جان ہیں. انسان کے لیے نافع وہ علم ہے جو ذکر کے ساتھ ہو، ذکر وہ نافع ہے جو علم کے ساتھ ہو. اس لیے امام بخاری نے دونوں کو یہاں پر جوڑا ہے کہ یہاں پر عالمانہ علمی باتیں، مسائل، احکامات بیان کر دیے، اخیر میں ذکر کر دیا. دونوں کیوں ضروری ہیں؟ علم کو آپ یوں سمجھیں جیسے جسم ہوتا ہے اور ذکر کو یوں سمجھیں جیسے روح ہے. تو ظاہر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے تو دونوں باتیں ضروری ہیں، جسم بھی ہو روح بھی ہو. اگر جسم ہے اور روح نہیں ہے تو مردہ لاش ہے وہ تو. اسی طریقے سے روح ہے جسم نہیں ہے تو روح اپنے وجود کے لیے جسم کی محتاج ہے تو روح پورا کام نہیں کر سکتی، وہاں پر ہے. اسی طرح علم بھی ہو ذکر بھی ہو، دونوں باتیں ہوں. امام بخاری نے ذکر کر کے اس پر توجہ دلا دی ہے کہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا، بقدر ضرورت علم بھی ہو اور ذکر بھی ہو. ہمارے اکابر کو اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جتنے بھی تھے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا ہے. علم کا بھی اہتمام کیا ہے اور ذکر کا بھی اہتمام کیا. آپ جانتے ہیں علم جو ملے گا مدارس سے ملے گا اور ذکر ملے گا خانقاہوں سے. علم ملے گا علماء سے، ذکر ملے گا صلحاء اور مشائخ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کی ضرورت ہم کو آخر تک رہے گی. مدارس کی بھی ضرورت رہے گی اور اسی کے ساتھ خانقاہوں کی. ہم کو علماء کی بھی ضرورت رہے گی تاکہ علم ملے ہم کو، اور صلحاء اور بزرگان دین کی بھی ہم کو رہے گی ضرورت تاکہ ذکر کی نعمت ہم کو مل جائے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، نہیں آ رہی تو ہو جائے تازہ بات. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے میں مشائخ کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی تو سب کتابوں تو لکھا ہی ہوا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر ذکر کریں. تو ایک بات ذہن میں رکھو، سب کے رکھنے کی ہے. اگر کوئی آدمی کتاب دیکھ کر علاج کرتا ہے تو قبرستان آباد کرے گا، صحت نہیں مل پائے گی اس کو. بہت صاف ستھرا بات ہے. جس طرح علاج اور معالجے کے لیے ڈاکٹر کی رہبری اور رہنمائی اور اس کی ہدایت ضروری ہے، بالکل اسی طرح ذکر و اذکار کے سلسلے میں بھی کون سا ذکر ہمارے لیے مناسب ہے، کتنا ذکر ہم تحمل کر سکتے ہیں، کس موقع پر کیا ذکر کرنا ہے، یہ شیخ بتائے گا، کتاب سے نہیں معلوم ہو پائے گا. اس لیے ذکر کے سلسلے میں شیخ حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ نے ایک موقع پر لکھا بھی ہے، ذکر کرنے کے لیے اپنے شیخ کے پاس رہنا اور اس کی نگرانی میں شروع کرنا، پھر اس کے بعد اس کی اجازت سے کہیں اور رہے. اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم اس سے رابطے میں رہے اور اجازت کے بغیر شروع نہ کرے. اجازت کے بغیر شروع نہ کرنے کے سمجھانے کے لیے عرض کریں آپ سے، ہم بادام بہت اچھی چیز ہے، پستہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اور ہمارا معدہ ہے کمزور، اور معلوم ہوا ہم نے بادام اور پستہ کر لیا تو اب جا رہے باغ اٹھا کے لوٹا، تب آپ کہنے لگے صاحب یہ کھا لی، یہ کیا ہو گیا ہم کو؟ اس لیے کہ معدہ کمزور تھا اور کسی معالج سے پوچھا نہیں، خود ہم نے کھا لیا، نقصان کر گیا. اسی طرح ذکر کا کتنا تحمل کرنا ہے اور کب کرنا، مزاج کیسا ہے، کیونکہ ذکر میں بعضوں میں جلال ہوتا ہے، بعضوں میں جمال ہوتا ہے، بعضوں کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہے، شیخ بتائے گا. اس لیے ذکر صلحاء سے اگر کیا جائے گا تو مفید ہوگا. یاد آیا مجھے اس وقت میں، بات لمبی آ رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ برکتہ نے خود واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے 250 گرام بادام کھا لیا ایک ہی دن میں. اس کو گرمی چڑھ گئی، وہ پگلا گیا. تو پھر سردیوں میں زمانہ تھا تو اس کے لیے تجویز کیا کہ 100 گلاس لسی کے اس کو مسلسل پلاؤ. چنانچہ وہ سردیوں میں 1 گلاس لسی کا پینا مشکل ہے، اس کو 100 پلائے گئے
تب دماغ کی گرمی جا کے اس کی کنٹرول پر آئی آ کرتا ہے۔ فرمائے کہ جس طرح بادام کی گرمی اس کا تحمل ہر ایک نہیں کر سکتا، موسم کا اور مزاج کا کرنا ہے، تو بادام میں گرمی اور طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ لہذا ان کے نام کی جو طاقت ہے اور روحانیت ہے اس کے لیے بھی کسی شیخ کی ضرورت ہے کہ وہ بتائے گا تمہارے لیے کتنا مناسب۔ بعض موقعوں پر ایسا ہوا ذاکرین نے ذکر کیا اور ان کو انوارات نظر آئے تو شیخ کو لکھا۔ حضرت حکیم الامت اللہ برقدوہی کا واقعہ ہے۔ حضرت کا معمول یہ تھا کوئی اہم خط اگر آ جاتا تو حضرت اس کا جواب بھی لکھتے اور خصوصی مجلس میں حاضرین کو سناتے بھی تھے کہ فلاں خط آیا، لکھا گیا۔ جب سنایا تو باتوں کو خلجان ہو گیا کہ انوارات نظر آئے تو ترقی ہو رہی، اور حضرت نے ان کو لکھا تھا کسی حکیم سے رجوع کر لو تم۔ کہا حضرت یہ مطلب ان کی بات اور آپ کا جواب کچھ دونوں میں جوڑ لیں۔ فرمایا یہ دماغ کی خشکی ہے جو انوارات کی شکل میں آ رہی، اب اگر میں اس کو ذکر اور بتا دوں یا اس کا ذکر جاری شروع کر دوں گا یہ پاگل ہو جائے گا، وہ تو یہ شیخ بتائے گا۔ یہ تو العالم تو کہے گا بھائی ترقی ہو رہی اور وہ معلوم ہوا کہ جان جانے کا مسئلہ آ گیا۔ یہ بڑے ضمنی طور پر ذکر کیا، علم بھی ضروری، ذکر بھی ضروری۔ حضرت والا علیہ الرحمہ کے الفاظ میں علم روشنی ہے اور ذکر جو ہے ایک طاقت ہے کہ روشنی سے جو راستہ نظر آیا ہے اس طاقت سے چلے گا اس کو۔ جیسے آپ طلبہ ہیں، مثلا مسجد میں کمروں میں رہتے ہیں، آپ کو یہ راستہ پتا ہے لیکن معلوم ہوا 105 ڈگری بخار اٹھے نہیں جا رہا، ظاہر ہے کہ راستہ نظر آنے سے مسجد تھوڑے نہ پہنچ پائیں گے یہاں پر، یا طاقت تو ہمارے اندر موجود ہے، مسجد کا راستہ نہیں پتا ہم کو یہاں پر ہے، تو علم سے راستہ معلوم ہوگا اور ذکر سے وہ توانائی پیدا ہوگی کہ جو راستہ نظر آیا اس پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ مختصر سی چند باتیں اس وقت میں رہ گئی ہو گئی اور پھر بہت سارے بہت ہی چھوڑ گیا۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے۔ حبیب محبوب کے معنی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، غور کریں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حبیب ہونے کا جو مقام ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، کسی اور کو حبیب نہیں کہا گیا ہے، آپ کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ احسان فرما دیا ہم سب لوگوں پر کہ جس طرح اپنے نبی اپنے پیغمبر کو حبیب کہا ہے تو فرمایا اس ورد کو اگر تم کرو گے تو تم کو بھی ہم حبیب بنا لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے وہ ہے۔ فرمایا حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت ذات کتنی عظیم الشان ہے، تو اللہ کو جو چیز محبوب ہوگی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز بھی بہت بڑی اور بہت بھاری ہوگی، تو اس خلجان کو دور کر دیا کہ اللہ کی عظمت تو اپنی جگہ پر، لیکن انہیں جو چیز محبوب ہے خفیفتان علی اللسان، اس کا پڑھنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان اللہ نے رکھا۔ پھر سوال پیدا ہوا جب زبان پر ثقیل ہے، ارے بھائی کام ہلکا کریں گے تو مزدوری بھی تو ہلکی ملے گی، مزدوری زیادہ کون دے دے گا ہمیں؟ لیکن فرمایا نہیں، ہم شان رحمانیت کا ظہور کر رہے ہیں کہ ہلکی ضرور ہے لیکن جب تولا جائے گا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل کے اندر کیا ہوگا؟ وہ بھاری ہوگا کلمہ۔ یہاں یہ گویا ربط پیدا ہو گیا تینوں کلموں میں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک